ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید توحید، نظام توحید کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، جس بنیاد کو خراب کرنے کی وجہ سے انبیاء کی امتیں گمراہ ہوئی، اس بنیاد کو سمجھیے۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ، ایک بہت بڑا حصہ اسی بات پر زور دیتا ہے، یہی بات سمجھانے کے لیے۔ اور ان آیات میں سے ایک آیت وہ ہے کہ جو قرآن کی آیات، روایات اہل بیت کے مطابق قرآن کی آیات میں سے سب سے عظیم آیت ہے، آپ سب جانتے ہیں، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جہاں تک ہم پہنچ سکے، آیت الکرسی ایسی آیت ہے کہ جس کو آپ انشاءاللہ سب کو یاد بھی ہے۔ ایک میں ابہام بعض لوگوں کو ہوتا ہے، سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ ابہام بھی آیت الکرسی کے بارے میں دور کر دوں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں آیت الکرسی ایک آیت ہے یا اگلی دو آیتیں بھی لا اکراہ فی الدین سے لے کر ہم فیہا خالدون تک، یہ ساری تین آیتیں ملا کر آیت الکرسی کہلاتی ہے؟ تو یاد رکھیے آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم یہاں تک جو آیت ہے وہ آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا کہ جو آیت الکرسی پڑھے وہ اگلی دو آیتیں بھی ہم فیہا خالدون تک پڑھے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ تینوں ایک ہی آیت ہے آیت الکرسی۔ تو بعض لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کا بنیادی جو تھیم ہے وہ اللہ کی توحید بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے، انسان ہو، فرشتے ہو، ایک کائنات کا معمولی ذرہ ہو، یہ سب کے سب مکمل طور پر اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے اختیار میں۔ اس اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مثلا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، اس کی قدرت ایک عام انسان پر زیادہ ہو اور مثلا رسول اللہ پر یا مولا علی پر اللہ کی قدرت تھوڑی کم ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر بھی وہ کچھ کر سکتے ہو۔ آیت الکرسی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں، بڑی سے بڑی اور عظیم سے عظیم اور بلند سے بلند مخلوق سے لے کر انبیاء سے لے کر ایک معمولی اس کائنات کے ذرے تک اللہ کے اختیار میں ہونے کے اعتبار سے، اللہ کا عبد ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے ان میں، سب مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں۔ کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا۔ آج میں اتنا ہی بیان کرتا ہوں، اس کا کیا معنی؟ توجہ فرمائیں۔ اللہ جس کا نام ہے وہ کون ہے؟ اس کی پہلی صفت کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت، لائق عبودیت، لائق اطاعت نہیں سوائے اس کے۔ ذرا غور سے سنیے گا، کیا مطلب؟ جب کوئی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، اس کے بعد
اس کلمے کو پڑھنے کے بعد جس کا میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں اور جو دل سے نہ پڑھ رہا ہو، اسے قرآن کہتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ منہ سے کہہ دینے سے ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، دیکھا نہیں جائے گا اس کلمے کو پڑھ کر اب تمہاری زندگی کیا تبدیل ہوئی ہے؟ توحید خالص کیا ہے؟ ایک تو ہم سب کو معلوم ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر کوئی عالم کا بھیس بدل کر کوئی بہروپیہ مال کھانے والا کوئی اگر آ کر منبر پہ بیٹھ جائے اور لوگ اسے بیٹھنے دے، کیونکہ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، اور وہ منبر پر بیٹھ کر یہ کہے کہ مثلا مولا علی عابد بھی ہیں اور معبود بھی ہیں، تو یہ دین اسلام سے خارج ہے، اس میں کوئی تکلف ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس آیت الکرسی کے پہلے جملے کا منکر ہے۔ کیوں؟ الہ یعنی معبود، اور اسلام کفر کے دائرے سے نکل کر اسلام کی وادی میں بندہ انٹر ہی تب ہوتا ہے جب اللہ کے علاوہ اقرار کرے کہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی معبود نہیں، اور ایسا کہنے والا علی کا دوست نہیں ہے، علی کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ علی امام الموحدین ہے، مشرکین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو عبادت میں مولا علی کو شریک کر لے اللہ کے ساتھ۔